حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، تو مشکل آئے تو اخرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو، اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سے پیار ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلو، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو پات کی آگ دی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگی، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بھی ہوش حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ پر میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل، تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا ہے۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے، نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادی وہاں جاتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رک، وہی رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ، جب رکے تو ایک بولنے والا بولا، کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ صاحب نے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا علم، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے یہ جس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے، مشکل کے بعد جو آسانی آتی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی،
اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا ہے, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو, وہ میرے سنگیوں لوگوں کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں الجھا دیں گے, یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے, یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی ہے. ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھے تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا, اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے. کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے, صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا, پیار کرنا قریبیوں سے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے, جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے, راوی حضرت عثمان غنی ہے. محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے. محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے. آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ. اللہ ماشاءاللہ, لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے, ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے. بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا. اتنا ہیرا تھا, موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا, کہا یہ اینٹ پکڑو, ہیرے پہ مارو, اسے توڑ دو. کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے, کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں, کام آئے گا, کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا. آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا, میں ہی جذبات میں آ گیا تھا. ایک دوسرے آدمی کو بلایا, اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے. اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. یہ توڑنے کی چیز نہیں, تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے, اسے سنبھال کے رکھ. تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا. جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا. جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا. ایاز کی باری آئی, کہا ایاز ادھر آ. توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ, یہ ہیرا تو توڑ دے. اس نے اینٹ پکڑی, زور سے ماری, ہیرا توڑ دیا. بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو, یہ سارے میرے خیر خواہ تھے, مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا. میں بیوقوف تھا تو بھی ساتھ ہو گیا, توڑ ہی دیا. کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں توڑنا چاہیے. اس نے کہا اچھا چل چھوڑ, ایک بات بتا, تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے. کیا لفظ ایاز نے کہے, کمال کر دی. کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے, خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا. بس دوستو یہی عبادت ہے, بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا. جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی, اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے. دکان کا وقت ہے, گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں, رش پڑ گیا ہے, اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا, ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا. ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا, اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے.
ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی؟ کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا، جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، بہت بڑا جز۔